پہلے مجھے تھوڑے شکوک تھے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ ملک میں جو مینڈیٹ کی چوری ہوئی، جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، شاید ان کو تھوڑی سی خفت ہے. لیکن ابھی نون کل کے سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے اون کر دیا کہ 2 یا 2.5 سالوں میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ ان کی ماں پہ ہوا ہے، یہ سب کچھ ان کے فائدے کے لیے ہوا ہے. ابھی یہ دیکھیں تھریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے، یہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹیررزم کے یا آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی جمہوری اقدار سے آشنا ہی نہیں تھے. یہ لوگ اس ملک میں ان ویلیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ٹیرنی، ڈکٹیٹرشپ اور ملک میں طوائف الملوکی کو جنم دے سکے. یہ کس طرح کا سوال کر رہے ہیں؟ کس نے کہا بیان میرا آئے گا؟ یار وہ سوال کرو نا، کیا چھوڑ دیے بھائی. میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر قومی اسمبلی ہوں اور فی الوقت جو ہے وہ پارٹی نے جو ہے وہ ممبرشپ سسپینڈ کی ہوئی ہے، تو میں آج کل ذرا تھوڑے سے آرام سے ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی جتنی آفیشیل میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں مجھے مدعو نہیں کیا جاتا ہے، تو لہذا مناسب نہیں ہوتا ہے. بیسیکلی جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں پی ٹی آئی کے، اور جس طریقے سے انہوں نے 2 سالوں میں عملی طور پہ جو شکست دی ہے ان طاغوتی طاقتوں کو، ان ظلم کے پجاریوں کو، تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ جو بھی ان کا نیریٹو بنتا ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو ڈیمالش کر دیتا ہے. اور یہ ان کی جمہوری اقدار ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ جو ہے اس کو جس طریقے سے بار بار یہ اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، چادر چاردیواری کو، اور اچھا ہے یہ اپنی مٹی مزید پلید کر رہے ہیں. یہ کس طرح کا سوال کر رہے ہیں؟ کس نے کہا بیان میرا آئے گا؟ یار وہ سوال کرو نا، کیا چھوڑ دیے بھائی. میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر قومی اسمبلی ہوں اور فی الوقت جو ہے وہ پارٹی نے جو ہے وہ ممبرشپ سسپینڈ کی ہوئی ہے، تو میں آج کل ذرا تھوڑے سے آرام سے ہوں، سائڈ پہ ہوں. دیٹس آل. علامتی بھوک ہڑتال، بہرحال اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، کسی بھی شکل میں ہو. احتجاج جو ہے وہ جاری رکھا جانا چاہیے. احتجاج میں آپ نظر نہیں آتے، کیا وجہ سے؟ پارلیمنٹیرین احتجاج کرتے ہیں. میں چونکہ آپ اگر دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف کی جتنی آفیشیل میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں مجھے مدعو نہیں کیا جاتا ہے، تو لہذا مناسب نہیں ہوتا ہے. مروت صاحب، آپ کے 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی رکنیت معطل کرنے کے بعد، آپ اس کے سامنے پیش ہوں گے یا کیا آپ کا لائق؟ آپ کو میں اپنی جگہ پیش ہونے کے لیے بھیج دوں گا. مروت صاحب، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں ہمیں 5 سال پورے کرنے دیے جائیں. ججز کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ رکھنے نہ ڈالیں ہمارے راستے میں، وہ کہتے ہیں ہمیں 5 سال پورے کرنے دیں. پہلے مجھے تھوڑے شکوک تھے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ ملک میں جو مینڈیٹ کی چوری ہوئی، جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، شاید ان کو تھوڑی سی خفت ہے. لیکن ابھی نون کل کے سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے اون کر دیا کہ 2 یا 2.5 سالوں میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ ان کی ماں پہ ہوا ہے، یہ سب کچھ ان کے فائدے کے لیے ہوا ہے. ابھی یہ دیکھیں تھریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے، یہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹیررزم کے یا آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی جمہوری اقدار سے آشنا ہی نہیں تھے. یہ لوگ اس ملک میں ان ویلیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ٹیرنی، ڈکٹیٹرشپ اور ملک میں طوائف الملوکی کو جنم دے سکے. مریم بی بی اور میاں شہباز شریف یہ مینڈیٹ چوری کر کے حکومتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کیا آئین شکنی ہو سکتی ہے کہ آپ نے 9 فروری کو پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ اتنی بری طرح چوری کیا اور آپ نے آئین کو توڑا. کیونکہ الیکشن کمیشن اور
तमाम से रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि मुल्क में फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करें, और उस ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को आपने इनका हुलिया ही बिगाड़ दिया। आईन शिकनी तो ये होती है। बहरहाल ये जो बयानात हैं और जितने इकदाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ये अपनी शबी जो है मजीद कभी से कभी तर बना रहे हैं। जो कहती है कल मरवत साहब सनम जवेद को गिरफ्तार किया गया, पार्लियामेंट भी ले गए जाया गया, और बाकी की पीटीआई की जो खवातीन हैं उनको पकड़ा गया है, अभी भी पेश किया गया अदालत में। क्या कहना चाहेंगे आप? किसको पेश किया गया? खवातीन पकड़ी हैं ऑफिस से, 13 खवातीन पीटीआई के ऑफिस से कल ऑफिसर के साथ पीटीआई से बेखबर हैं। नहीं, मैं तो आपको पता है ना कि मैं किसी तरीके से कनेक्ट ही नहीं हूँ ना। मैं बिल्कुल आराम से साइड पे हूँ। ये काफी अरसे बाद किया गया है या खुद साइड पे हुए हैं? मैं किस तरह के सवाल का आप देख नहीं रहे, मैं किस तरह साइड पे हूँ? हो सकती है ये जो हालात बन चुके हैं ये कब तक नॉर्मलाइज हो जाएंगे, क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है? जो खान साहब से मुलाकात है वो होगी जब खान तलब करेंगे। ये बार बार मैं कह चुका हूँ। साफ नहीं है। जहाँ तक बनू के हालात की बात है, बड़ा ही दिलखराश वाक़या है। मुल्क में जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो ये इदराक रखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में खसूसन सरहदी अजला में अमन और अमान की सूरत हाल जो है ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। लेकिन ये भी इदराक रखना चाहिए कि जिन अस्करी कुव्वतों को ला के बाजवा और फैज़ के दौर में रिहेबिलिटेशन के लिए लाया गया था, वो भी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के प्रीडिसेसर का फैसला था, और अब लाने के बाद इस एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि भाई इनका तदारुक करना है। मेरा जिला लकी मरवत शदीद मखदूश हालात से दो चार है। बनू पहले हमारा जिला हुआ करता था, लकी मरवत इसकी तहसील होती थी। अब हम बिल्कुल पड़ोसी जिला है, और इस जो मजमा था इसमें मेरे हलके के लोग भी गए हुए थे। जो वीडियोज आई हैं, जो इतलात आई है, अगर मजमा जो है वो मुश्तइल हुआ था, फिर भी ये हक किसी को नहीं है कि इंसानी जान ले या इंसानों पे गोलियां चलाए। बहरहाल इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए, और साथ ही साथ में रियासत और केपी हुकूमत जो है वो ऐसे मामलात में आइंदा के लिए तदारुक के लिए एक पॉलिसी वज़ा करें। यहाँ मैं एक दाद दूंगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान को, जिन्होंने इस वाक़े के फौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनको वहाँ पे भेजा, तमाम इंतज़ामी मशीनरी उसमें इन्वॉल्व की, और जिसके बाद तमाम अवाम का एक जरगा बना के कल उन्होंने वज़ीर आला के साथ जो है वो इस इशू पे एक तस्वीर पे वो पहुँच गए हैं। बहरहाल ये मसला जो है बड़े खुशउस्लूबी से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो है फिलवक्त जो है अपने इक़दाम उठाए। आखिरी सवाल, आप 2 अदालतों में पेश हुए हैं, कौन कौन से केसेस में? 7 केसेस थे, मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन ये सारे जलसे जुलूस और मार कुटाइयों वाले हैं। सर आपके बाद कोई जलसा नहीं कर पा रहा पीटीआई का, क्या हो? मेरा ख्याल है फौजी अदालत ठहरेंगी ही नहीं, अभी फैसले की आमद है। सुप्रीम कोर्ट जो है अब आज़ादाना फैसले कर रही है। तमाम ये जो चीखें निकल रही हैं नून की और मियां गान की, ये चीखें क्यों नहीं निकल रही है? ये जब इनको धड़ाधड़ फैसले मिल रहे थे और बरियत पे बरियत हो रही थी, 4 साल बगोड़ा रहने के बाद आके हथकड़ियां तक नहीं लगी और इंसाफ की जय जयकार हो रही थी,
اس وقت تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ایک فیصلہ کیا انسانی بنیادی حقوق کے حق میں آیا اور آئین پاکستان کے حق میں آیا کہ چیخیں نکل رہی ہیں، کیونکہ ان کو پاکستان میں رول آف لا نہیں چاہیے، اپنے مرضی کی عدالتیں چاہیے۔ اگر کوئی عدالت آزادی سے فیصلہ کرنے کی جرات کرے گی تو یہ لوگ حشر کرتے تھے۔ بنجال صاحب کے ساتھ یہ کیا کیا انہوں نے، اور جس طریقے سے چیف منسٹر پنجاب اور جو وفاقی وزراء سپریم کورٹ کے اس بینچ پہ حملہ آور ہوئے ہیں، یہ بالکل صریحاً توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں۔ سپریم کورٹ کو ایک دفعہ جو ہے ان کو ایک ڈنڈا پلانا پڑے گا۔